نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ تجوید کورس جو ہمارا جاری ہے اس کے اندر ہم قاعدے کو تو مکمل کر چکے ہیں، اب باری ہے پریکٹس کرنے کی۔ تو وہ پریکٹس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم صورتوں میں جب جائیں گے تو وہ پریکٹس انشاءاللہ کریں گے۔ آج ایک ٹاپک کے متعلق ہم بات کریں گے لحن کے بارے میں، جو کہ ہمیں جاننا انتہائی ضروری ہے، اسی لیے آج یہ ٹاپک رکھا گیا ہے تاکہ جب آپ صورتوں پہ جائیں تو پھر لحن کا بھی خیال رکھیں۔ تو لحن کو ہم جانیں گے، لحن کہتے کسے ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کے پوائنٹس کیا ہیں، یہ ساری باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا اور سمجھتے بھی جائیے گا۔ میری بہنوں، جب قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں نا تو ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو اکثر غلطیاں ہوتی ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ہم لہن جلی کرتے ہیں یا پھر ہم لہن خفی کرتے ہیں، یعنی لہن کر رہے ہوتے ہیں۔ لہن کے سبب سے قرآن کریم کے اندر جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، میجر ایرر آتا ہے، مائنر ایرر وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ لہن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غلطیاں کرنے سے بچنا چاہتی ہیں، یعنی آپ لہن جلی اور لہن خفی کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتی ہیں، تو آج کی کلاس کو آپ نے بغور سماعت کرنا ہوگا، اچھے سے سمجھنا ہوگا، نوٹ آؤٹ کرنا ہوگا، تو نوٹ بھی کرتی جائیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف، لحن کا بیان۔ لحن جو ہے یہ کہتے کس کو ہیں؟ لحن کہتے ہیں غلطی کرنے کو، اس کا لغوی معنی ہے لب و لہجہ، غلطی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو لحن کا لغوی معنی ہے غلطی کرنا، نوٹ کیجئے گا۔ لحن سے مراد قرآن کریم فرقان حمید کو تجوید کے خلاف پڑھنا، تجوید کے الٹ پڑھنا، تجوید کے خلاف پڑھنا، یعنی غلطی کرنا، تو اس کو لحن کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں لحن؟ لحن سے مراد ہے قرآن کریم فرقان حمید کو تجوید کے خلاف پڑھنا، یہ لحن کہلاتا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب لحن کی جو قسمیں ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ لحن کی جو ہے وہ دو طرح سے تقسیمات کی گئی ہیں، لحن جلی ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے لحن خفی۔ پہلا ہے لحن جلی، دوسرا ہے لحن خفی۔ لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ لہن جلی جو ہوتی ہے وہ بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی غلطی کو۔ لہن جلی بڑی غلطی ہوتی ہے، میجر ایرر ہوتا ہے، اور لہن خفی جو ہوتا ہے یہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جو کہ غیر نمایاں ہوتی ہے، نمایاں غلطی نہیں ہوتی، مائنر ایرر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دو طرح سے تقسیمات ہے لہن کی، لہن جلی اور لہن خفی۔ لہن جلی بڑی غلطی اور لہن خفی چھوٹی غلطی، پوشیدہ غلطی، ٹھیک ہے جی؟ لہن جلی جو ہے وہ بڑی غلطی جو نمایاں ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہوتا ہے۔ لہن جلی جو ہے یہ حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ لہن کی قسمیں ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، لہن جلی، لہن خفی۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتی ہیں لہن کی دو قسمیں بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد لہن جلی جو ہے بڑی غلطی، میجر ایرر جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اس غلطی کو کرنا حرام ہے۔ اور جو لہن خفی ہوتی ہے، جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے، وہ ہے مکروہ، یعنی مائنر ایرر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہن خفی جو ہے یہ مائنر ایرر ہے، اور لہن خفی یہ میجر ایرر ہے۔ بڑی اور چھوٹی غلطی، بڑی غلطی حرام ہے اور چھوٹی غلطی مکروہ ہے۔ ایک بار پھر نوٹ کیجئے، ذہن میں رکھیں کہ لہن کسے کہتے ہیں؟ لہن کہتے ہیں غلطی کرنے کو۔ لہن کی اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ تجوید کے ترک کرنے سے جو تلاوت ہوگی وہ لہن کہلاتی ہے، اور یہ
حرام ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو تجوید کے خلاف پڑھنا اس کو کہتے ہیں لہن. لہن کی جو ہے وہ دو طرح سے تقسیمات کی گئی ہیں, لہن جلی بڑی غلطی, لہن خفی چھوٹی غلطی. ٹھیک ہے جی, لہن جلی جو ہے وہ حرام ہے, میجر ایرر جسے کہتے ہیں وہ حرام ہے, اور مائنر ایرر جو چھوٹی غلطی ہے لہن خفی وہ مکروہ ہے. اب چلتے ہیں لہن جلی کو سمجھتے ہیں. پہلے لہن جلی جو ہوتا ہے نا وہ غلطی ہوتی ہے جس سے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. قرآن کے اندر اگر ہم اس طرح کی غلطی کرتے ہیں جو کہ لہن جلی کے اندر آتی ہیں تو اس سے جو ہے جس سے معنی چینج ہو جائے تو یہ حرام ہوتا ہے. لہن جلی وہ غلطیاں ہیں جس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں اور یہ لہن جلی اسی لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے کچھ پوائنٹس بتائے جائیں گے, یہ پوائنٹس بالکل اچھے سے ذہن میں رکھیے گا, بغور سماعت کیجیے گا اور اس کو نوٹ بھی کرتے رہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے لہن جلی کا کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے تبدیل کرنا. لہن جلی کا جو پہلا پوائنٹ ہے ایک حرف کا دوسرے حرف سے تبدیل کرنا, یہ لہن جلی کے اندر آتا ہے. کیا مطلب, اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں آپ مثال دیکھ رہی ہیں اسکرین پر, قل, ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الاخلاص کے اندر, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. کیا معنی ہے اس کا قل کا؟ کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا کہو کہ اللہ ایک ہے. لیکن کوئی پڑھے کل هو اللہ احد, قوف نہیں, وہ کیا پڑھ رہے, کل, کاف سے پڑھ رہے, باریک اور پر کا خیال اس نے نہیں رکھا ہے, تو وہاں پر وہ کیا کر رہا ہے, لہن جلی کر رہا ہے, بڑی غلطی کر رہا ہے جو کہ حرام ہے. تو یہاں پر اندازہ لگائیے کہ لہن جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سیکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم نے مخارج کو سیکھا ہے اور ہم تجوید بھی الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. آخر میں ہم لہن کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, اب اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ لہن سے ہم نے بچنا کیسے ہے. تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے تبدیل جو ہے کرنا, یہ لہن کہلاتا ہے, لہن جلی کے اندر آتا ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے. جس طرح سے آپ نے مثال دیکھی ہے, قل کہو, اور اگر کل سے وہ ہو جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ. کل, کاف سے اگر باریک پڑھ دو گے اس کا معنی ہو جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے, معاذ اللہ. تو کتنی بڑی چینجنگ آ رہی ہے, اس بات کا خیال رکھیے گا. دوسری مثال دیکھیں, جیسے بہت سی خواتین پڑھتی ہیں وَالتِّینِ, سورت کے اندر پڑھتی ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ. اب وَالتِّینِ ہے, تا سے ہے, اگر کوئی پڑھے وَالطِّینِ وَالطِّینِ, اب معنی کیا چینج ہو رہا ہے دیکھیں. وَالتِّینِ کا معنی ہوتا ہے انجیر, انجیر کی قسم, اور اگر کوئی پڑھے وَالطِّینِ اور مٹی کی قسم, تو سے جو ہے وہ مٹی بن رہا ہے اور تا سے جو ہے وہ انجیر ہے. تو یہاں پر بھی کتنی بڑی چینجنگ آ رہی ہے, بالکل معنی چینج ہو رہا ہے. تو یہاں یہ بھی لہن جلی کے اندر آتا ہے جو کہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح کی غلطی سے بچنا ہے ہمیں. ایک اور مثال دیکھ لیں, یہاں پر یہ جو ہے دوسرا پوائنٹ ہے. دوسرے پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا کہ متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا, متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا. ہم نے متحرک کیا پڑھا ہے, متحرک کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو, جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کسی حرف پر کوئی حرکت ہے, اس متحرک کو ہم ساکن کر دیں اور ساکن کو متحرک پڑھ دیں. کیسے؟ جیسے کہ مثال آپ دیکھ رہی ہیں انعمتا, انعمتو, ہم نے حرکت کو چینج کر دیا. انعمتا علیہم, سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں, انعمتا علیہم, جن پر تو نے انعام کیا. ہم اپنے رب سے کہہ رہے ہوتے ہیں جن پر تو نے انعام کیا. لیکن اگر کوئی پڑھ دے انعمتا کی جگہ زبر کی جگہ وہ زیر پڑھ دے, زبر کی جگہ وہ پیش پڑھ دے, تو معنی بن رہا ہے کہ جن پر میں نے انعام کیا. صرف زبر اور پیش کا فرق ہے, زبر اور پیش سے جو ہے بالکل معنی چینج ہو رہا ہے. تو جس جس جگہ پر معنی چینج ہوگا ایسی غلطی ہوگی تو وہاں پر لہن جلی ہوگا جو کہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, نوٹ کیجیے گا. پہلا پوائنٹ ہمارا تھا کہ ایک حرف کا جو ہے وہ دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا, چینج کر دینا, اور دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا.
اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی حرف کا اضافہ کرنا یا کسی حرف کو حذف کر دینا. کیا مطلب؟ کسی لفظ کو ہم نے بڑھا دیا، قرات کر رہے ہیں ہم نے جو ہے کچھ ایک دو لفظ جو ہے الف با تا سا میں سے جو ہے کچھ لفظ کو بڑھا دیا، ایکسٹرا ہم لے آئے، یہ بھی لہن کے اندر آتا ہے. اسی طرح سے کوئی لفظ لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے نہیں پڑھا، اسکپ کر دیا. اب مثال سے سمجھیں، لفظ ہے الحمد، ہم کیا پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر؟ الحمد للہ، الحمد للہ. لیکن کوئی یہاں پر پڑھ دے دال کے بعد واؤ بھی لگا دے. بہت سی خواتین پڑھتی ہیں الحمد للہ، دو جب اس نے پڑھا کھینچا حرف مدہ، واؤ مدہ وہاں کر دیا، تو یہاں پر اس نے وہ واؤ لے آئیں، ایکسٹرا یہاں پر ورڈ لے آئیں، جس کی وجہ سے لانے چلی ہو رہا ہے. اسی طرح سے کوئی لفظ بڑھا دینا، جیسے کہ دیکھیں نعبدو، لفظ کیا ہے؟ نعبدو، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہی ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، لیکن لفظ وہاں پر دیکھیں واؤ جو ہے ہوتا ہے، ہم نے واؤ مدہ کرنا ہوتا ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن کوئی اس کو نہ پڑھے، واؤ مدہ کو کھینچے نہیں، وہ پڑھے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ اس طرح سے پڑھ دے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معنی چینج ہو جاتے ہیں اور لہن جلی کے اندر ہی آتا ہے. کسی لفظ کو بڑھا دینا جیسے الحمد میں بڑھایا، اور کسی لفظ کو گھٹا دینا جیسے نعبدو میں کیا گیا. تو اس طرح کی غلطی سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 پوائنٹس ہو گئے ہیں. ایک بار پھر ان پوائنٹس کو دہرائیے گا. پہلا پوائنٹ ہمارا تھا لہن جلی کا، کہ ایک حرف کا جو ہے وہ دوسرے حرف سے ہم نے تبدیل کر دیا تو یہ لہن جلی کے اندر آتا ہے، جو کہ حرام ہے. دوسرا پوائنٹ ہے متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا، زبر کو زیر، زیر کو پیش، پیش کو زبر، اس طرح سے چینج کر دینا حرکات کو، تو یہ بھی لہن جلی کے اندر آتا ہے اور یہ بھی حرام ہے. تیسرا ہم نے پوائنٹ پڑھا کہ کسی حرف کا اضافہ کرنا، بڑھا دینا، یا کسی حرف کو حذف کر دینا یعنی مٹا دینا، چھوڑ دینا، چھوڑ کے پڑھنا، تو یہ بھی لہن جلی کے اندر آتا ہے جو کہ حرام ہے. تو یہ ہمارے 3 پوائنٹس ہو گئے ہیں. اب چلتے ہیں ہم لہن خفی کی طرف، جو کہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے، چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے، غیر نمایاں ہوتی ہے، چھوٹی غلطی، اور اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مکروہ ہوتا ہے، لہن خفی. ٹھیک ہے جی، ابھی لہن خفی جو ہے اس کے جو پوائنٹ ہے وہ ذہن میں رکھیں. جیسے آپ باریک حرف کو بعض اوقات خواتین پر پڑھ دیتی ہیں، موٹا پڑھ دیتی ہیں، اور موٹے حرف کو باریک پڑھ رہی ہوتی ہیں. بہت زیادہ یہ غلطی ہوتی ہے. وجہ یہی ہے کہ پریکٹس نہیں کرتی. بعضوں کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، حرف مستعلیہ کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے نہیں نکل رہا ہوتا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پریکٹس ہی ہے. جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گی، تجوید آپ کا خود نکھر کر آئے گا. لیکن اگر آپ اکتاہٹ محسوس کریں گی اور سستی دکھائیں گی تو پھر تجوید نہیں ٹھیک ہو سکتا آپ کا. ٹھیک ہے جی، تو خوب پریکٹس کرنی ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے الفاظوں میں، جو حروف مستعلیہ پڑھیں، حروف مدہ پڑھے، جو جو ہم نے پڑھا ہے قاعدے کے اندر، وہ ساری چیزوں کی جو ہے روز آپ چلتے پھرتے پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ خوب نکھر کر آئے گا. اب دیکھیں لہن خفی جو ہے، لہن خفی کس کے اندر آتا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس. جیسے پر حرف ہے اس کو ہم نے باریک پڑھ دیا اور باریک حرف کو پر پڑھ دیا. مثال کیا ہے؟ سیس لا، سیس، سیس، صوت پڑھ رہی ہوں میں، لفظ کیا ہے؟ درست لفظ ہے سیس لا، لیکن بہت سی خواتین پڑھتی ہیں سیس لا، سیس، سیس لا، سین پڑھ دے، صوت کی جگہ وہ کیا پڑھ دے؟ سین پڑھ دے. تو یہ لہن خفی کے اندر آتا ہے، جو کہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے اور یہ مکروہ ہے. اب چھوٹی غلطی سمجھ کے بس چھوڑ نہیں دینا ہے. ہم نے کیا پہلے سمجھا؟ سب سے شروع میں ہم نے مخارج، جب ہم بیان پڑھ رہے تھے مخارج کا بیان، اسی میں ہم نے سنا تھا کہ قرآن کے اندر جو ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے غلطی کی. ہم فزکس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، اس میں جو ہم مٹیریلز وغیرہ اگر چھوڑ دیتے ہیں
تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ان کی جو پروناؤنسیشنز ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو پرابلم نہیں ہوتی, مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر یہ نازل ہوئی ہے, یہ ایک مقدس کتاب ہے. تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم نے لہن جلی ہو یا لہن خفی ہو, دونوں قسم کی غلطیوں سے بچنا ہے. اب یہاں پر آپ مثال دیکھ رہی ہیں لہن خفی کی, صاد اور سین میں فرق کر دینا, یا پھر کسی جگہ پر سین تھا آپ نے اس کو بنا دیا صاد, تو یہ بھی غلطی ہے, اس سے بھی بچنا ہے جو کہ لہن خفی کے اندر آتا ہے. جیسے یہاں پر آپ مثال دیکھیں ربنا, رو کو یہاں پر پر پڑھنا ہے. کیوں پر پڑھنا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے شروع میں رو کو پر پڑھنے کی صورتوں میں کہ جب بھی رو پر زبر ہو یا پیش وغیرہ ہو تو رو کو ہم پر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں رو پر زبر ہے, رو کو پر پڑھنا تھا, لیکن کسی نے پڑھا ربنا, کیا پڑھا؟ ربنا, باریک پڑھا, ربنا پڑھ دیا اور باریک پڑھا, تو یہ بھی لہن خفی کے اندر آئے گا. اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ رو پر زبر ہے, پڑھنا تھا ربنا, ربنا, ربنا پڑھ دیا, تو پھر یہ لہن خفی کے اندر آئے گا جو کہ مکروہ ہے, اور اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے, یہ لہن خفی کے اندر آتا ہے. اس طرح سے بہت ساری مثال ہم قرآن مجید فرقان حمید سے لے سکتے ہیں. بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو کہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں. تو جب تجوید کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گی, ہر چیز کو دیکھتے ہوئے پڑھیں گی, تو انشاءاللہ ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی. جلدی میں پڑھیں گی تو کبھی بھی ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. تو یہ پوائنٹس ہو گئے ہیں. ایک تو ہم نے پڑھ لیا کسی حرف کو بڑھانا گھٹانا, یہ پوائنٹ ہو گیا ہے. کسی حرف کو کم کرنا, یہ ہو گیا. لہن جلی کی بتا رہی ہوں صورتیں. پھر حرکات و سکنات میں غلطی کرنا, یہ 3 پوائنٹس ہم نے لہن جلی کے اندر پڑھا. اور لہن خفی کے اندر کیا پڑھا کہ پر حرف کو باریک پڑھ دینا, اور باریک حرف کو جو ہے پر پڑھ دینا, یہ لہن خفی کے اندر آتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں, اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لام کو, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہوتا ہے. اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں. لیکن کوئی پڑھتے ہیں الا اللہ, مثال ہے الا اللہ. اب یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. ہم نے پڑھنا تھا پر, موٹا پڑھنا تھا, لیکن کسی نے پڑھا کہ الا اللہ, کیا پڑھا؟ الا اللہ, باریک پڑھ دیا, تو یہ بھی لہن خفی کے اندر آ رہا ہے. اسی طرح باریک کی مثال لے لیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے تو وہاں پر اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں بسمی, اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے, ہم نے یہاں پر باریک پڑھنا تھا, لیکن کسی نے پڑھا بسم اللہ, بسم اللہ, تو یہ بھی لہن خفی کے اندر آتا ہے جو کہ مکروہ ہے. تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنا ہے. تجوید تو ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں, تمام قواعد ہم پڑھ چکے ہیں, تمام مخارج ہم سیکھ چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ تمام کو یاد بھی ہوگا, اور ان چیزوں کو اب اپلائی بھی آپ کرتی ہوں گی. اس طرح کی غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے. ایک اور بات, یہ ایک اور پوائنٹ ہے لہن خفی کا, ادغام کی جگہ اظہار کرنا اور اخفا کی جگہ اظہار کرنا. کیا مطلب؟ مثال سے سمجھیں. ہمارے پاس مثال ہے انعمت علیہم. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ایسے کرے انعمت علیہم, کیا کرے؟ غنہ کر رہا ہے, لیکن یہاں پر ہمیں غنہ نہیں کرنا تھا. نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین ہے, اور ہم نے کیا پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ہلکیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے اور غنہ نہیں کرنا ہوتا. اب یہاں پر کیا ہے, نون ساکن کے بعد عین ہے, حروف ہلکی کا, ہم نے غنہ نہیں کرنا تھا, لیکن کسی نے یہاں پر غنہ کر دیا, یہاں پر اخفا کر دیا, تو یہ آ جائے گا لہن خفی کے اندر. کیسے پڑھا؟ ایسے نہیں پڑھنا ہے, انعمتا پڑھنا تھا ہمیں, کیونکہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے, تو یہ آ گیا لہن خفی کے اندر, مکروہ ہے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیں, بتایا گیا کہ اخفا کی جگہ اظہار کرنا. جیسے نون ساکن کے بعد تا ہے, حروف اخفا کا, یہاں پر ہم نے غنہ کرنا تھا, لیکن کسی نے یہاں پر اظہار کر دیا, غنہ نہیں کیا, پڑھا انتا, یہاں پر غنہ نہیں کیا, اخفا نہیں کیا, تو یہ بھی لہن خفی کے اندر آتا ہے.
ہمیں پڑھنا تھا اوتا. ٹھیک ہے جی. تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ سارے جو قاعدے ہیں ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیجیے گا. یہ لحن خفی کے اندر آتا ہے. لحن خفی کے 2 پوائنٹس ہو گئے ہمارے. پر حرف کو باریک اور باریک کو پر پڑھنا, اور دوسرا ہے ادغام کی جگہ اظہار کرنا اور اظہار کی جگہ اخفا کی جگہ جو ہے وہ اظہار کرنا. اب ایک اور بات نوٹ کیجئے, یہاں پر آپ کے پاس مثال ہے اذا جاء اور اذا جاء. یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت سی خواتین یہ بھی غلطی کر رہی ہوتی ہیں کہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے نا, جس کے اوپر تشدید ہوتا ہے, وہاں سے تشدید ہٹا کر پڑھتی ہیں, یا پھر جہاں پر تشدید لگانا تھا وہاں پر تشدید نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ والی کون سی غلطی ہوتی ہے؟ یہ والی غلطی لہنے جلی ہوتی ہے, بڑی غلطی جو کہ حرام ہے. یہ لہنے جلی ہے. اب جیسے مثال ہے, کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اذا جاء, اذا اذا, ذال کے اوپر کوئی تشدید نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھتے اذا اذا, کیا پڑھے؟ اذا, تشدید کے ساتھ پڑھے. اذا جو پڑھتے ہیں تشدید کے ساتھ اگر پڑھ دے, جبکہ وہاں پر تشدید نہیں تھا, درست تلفظ اذا تھا. کوئی پڑھ دے اذا جاء, تو یہ بھی لہن جلی کے اندر آتا ہے جو کہ حرام ہے. دوسری مثال دیکھیں. اب ہم پڑھتے ہیں والشمسی, سورت کے اندر کیا لفظ ہے؟ والشمسی. شین کے اوپر تشدید ہے, لیکن کوئی شین کے اوپر جو تشدید ہے اس کی جگہ تشدید کو ہٹا کر پڑھے وشمسی. وشمسی, تشدید کو نہ پڑھے. لفظ کیا تھا؟ وشمسی. کوئی پڑھے وشمسی. تو یہ بھی جو ہے لہن جلی کے اندر آتا ہے, تشدید کو ہٹا دینا یا بڑھا دینا. تو یہ بھی غلطی ہے, یہ لہن جلی کے اندر آتا ہے جو کہ حرام ہے. ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بار دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کیا کیا باتیں ہم نے آج پڑھی ہیں. امید ہے آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا. کچھ خواتین کہہ رہی ہیں کہ نکلتا نہیں ہے ورڈ. عین اور حا جو ہے یہ تھوڑے سے ایسے ورڈ ہیں کہ یہ بہت زیادہ پریکٹس مانگتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ خوب پریکٹس کیجیے. کسی کو بہت ٹائم لگتا ہے, کسی کا جلدی نکل آتا ہے. اپنے گلے کا بھی خاص طور پر خیال رکھیے, اور ٹھنڈی چیزوں سے بچیے. تو اس طرح کی چیزیں استعمال کیجیے جس سے آپ کا گلا جو ہے وہ سیٹ رہے, اور پھر آپ اس کی بہت زیادہ پریکٹس کیجیے, انشاءاللہ خوب نکھر کر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو پریکٹس کرتے ہیں, ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے آج پڑھی ہے. لحن کے متعلق پڑھا ہے. لحن کہتے کسے ہیں؟ غلطی کرنے کو کہتے ہیں. اور تجوید کے ترک کرنے سے, تجوید کو چھوڑنے سے جو تلاوت ہوگی وہ لحن کہلائے گی, اور یہ حرام ہوتی ہے. قرآن مجید کو تجوید کے خلاف پڑھنا, اس کو کہتے ہیں لحن. لحن کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی, لحن جلی, لحن خفی, جو کہ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی ہوتی ہے. لحن جلی حرام ہے, اور لحن خفی جو ہے یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی ہم نے 3 صورتیں پڑھی ہے لہن جلی کی. ایک حرف کا دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا, چینج کر دینا, یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری ہے متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا, یہ بھی جو ہے لہن جلی کے اندر آتا ہے. حرکات و سکنات میں چینجنگ کرنا, یہ لہن جلی میں آتا ہے. تیسرا ہے کسی حرف کا اضافہ کرنا یا بڑھا دینا یا گھٹا دینا, یہ بھی لہن جلی میں آتا ہے. یہ 3 صورتیں ہو گئی ہیں. پھر لہن خفی جو ہے وہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں, چھپی ہوئی غیر نمایاں غلطی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مائنر ایرر, جو کہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک صورت پڑی کہ پر حرف کو باریک پڑھ دینا یا باریک کو پر پڑھ دینا, یہ لہن خفی کے اندر آتا ہے. اور دوسری صورت ہے ادغام کی جگہ اظہار کرنا, یا اخفا کی جگہ اظہار کرنا, یا اظہار کی جگہ اخفا کر دینا. اس طرح سے جو صورت بن جاتی ہے تو یہ لہن خفی کے اندر آتا ہے جو کہ مکروہ ہے. پھر ایک اور بات ہم نے پڑھی ہے کہ تشدید جہاں پر ہو یہ الگ سے ہے, یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر تشدید ہو وہاں پر تشدید کو ہٹا کر پڑھنا, یا جہاں پر تشدید نہیں ہے وہاں آپ تشدید کو شامل کر دیں, اس لفظ کو مشدد کر کے پڑھ دیں, تو وہ لہن جلی کے اندر آتا ہے. بڑی غلطی, میجر ایرر کے اندر آتا ہے, جو کہ میجر مسٹیک کہلاتا ہے, اس کے اندر آتا ہے جو حرام ہے. تو اس سے بھی اپنے بچنا ہے. آج کا سبق آپ نوٹ کر لیجئے گا. آپ تمام کا آج کا سبق ہے قرآن مجید فرقان حمید سے لہن جلی, لہن خفی کی جو تمام صورتیں بتائی گئی ہیں. لہن جلی کی 3 صورتیں اور لہن خفی کی 2 صورتیں بتائی گئی ہیں.
تو ان کی مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے. بہت سی مثالیں ایسی ملیں گی, تلاش کرنی ہے, اور وہ مثالیں اپنے جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہمیں سینڈ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کیسے وہ غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آج کا سبق ہے, اسکرین شاٹ لے لیجئے, انشاءاللہ گروپ پر بھی سینڈ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.